الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. صدق الله العظيم. 9 آیات ہم مکمل کر چکے ہیں. یہ 10ویں آیت ہے. 9ویں آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عالم الغیب، یعنی وہ عالم ہے، جاننے والا ہے غیب کا. غیب کسے ہم سمجھتے ہیں؟ اللہ کے لیے تو کوئی چیز غیب ہے نہیں. غیب اسے ہم کہتے ہیں جسے آنکھ دیکھ نہ سکے، کان سن نہ سکے، ناک سونگھ نہ سکے، جسے ہاتھ چھو نہ سکے. ان چیزوں کو ہم کہتے ہیں یہ غیب، جو ہمارے حواس خمسہ ہیں، جو ان کے اس ادراک میں نہ آ سکے اسے ہم کہتے ہیں غیب. تو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ غیب ہے نہیں، یعنی وہ اس غیب کو بھی اسی طرح جانتا ہے جس طرح ظاہر کو جانتا ہے. وہ عالم الغیب ہے اور والشہادہ اور الکبیر اور المتعال ہے. یہ ہم پڑھ چکے. اس وقت کی آیت میں آپ فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سواء، اس کے لیے یکساں ہے، اللہ کے لیے یکساں ہے، برابر ہے. منکم من اسر القول، تم میں سے جو بات کو چھپائے، ومن جہر بھی، یا اسے ظاہر کرے، یعنی جو اپنی بات کو آہستہ کہے یا زور سے کہے، اس کے لیے یکساں ہے. ومن هو مستخف باللیل، اور وہ جو رات کو چھپا ہو، وسارب بالنہار، اور جو دن یا دن کو چلنے والا. اللہ کے نزدیک یہ یکساں ہے. کیا ہے یکساں؟ چاہے آپ آہستہ بات کریں یا زور سے بات کریں، چاہے آپ رات کے وقت کہیں کچھ کر رہے ہوں، حرکت کر رہے ہوں، کہیں بھی ہوں آپ، رات کے اندھیرے میں یا دن کی روشنی میں آپ چل رہے ہوں، یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے یکساں ہے. ہمارے لیے مشکل ہے اندھیرے میں دیکھنا، ہمارے لیے مشکل ہے کسی کے دل کی بات سننا یا کسی کے دل میں جھانکنا، یہ ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے. لہو معقبات، لہو اس کے لیے ہے، یعنی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا رکھے ہیں؟ معقبات. معقبتن کی جمع ہے. یہ معقبات کیا ہوتا ہے؟ باری باری آنے والے پہرے دار. ان سے مراد وہ فرشتے ہیں جو انسان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے. فجر میں وہ آتے ہیں، عصر تک وہی رہتے ہیں، عصر میں وہ تبدیل ہوتے ہیں. جو رات کے لیے بھیجے جاتے ہیں وہ عصر کے وقت آتے ہیں، وہ پھر فجر تک رہتے ہیں. ان کو معقبات اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ باری باری آتے ہیں. صبح والی جماعت عصر تک رہے گی، عصر والی فجر تک رہے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پہرے دار، یہ تمہاری نگہبانی کے لیے فرشتے جو تمہاری حفاظت کر رہے ہیں. اگر یہ معقبات نہ ہوں، یہ پہرے دار فرشتے نہ ہوں، تو سرکش جن جو ہے بہت زیادہ نقصان پہنچائیں گے انسان کو. شیطان اس انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو انسان کی حفاظت کے لیے انتہائی ضروری تھا کہ فرشتوں کو رکھا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے، ان کو معقبات کہا جاتا ہے. فرمایا اس انسان کے لیے معقبات ہیں، من بین یدیہ، اس کے آگے آگے، ومن خلفہ، اور اس کے پیچھے پیچھے، یحفظونہ، جو اس انسان کی حفاظت کرتے ہیں. من امر اللہ، اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے وہ اس انسان کی حفاظت کرتے ہیں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یغیر ما بقوم، بدلتا نہیں کسی قوم کی حالت، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک نہ وہ اپنی حالت آپ بدلیں. نصر اللہ خان، مولانا ظفر علی خان نے یہ شعر کہا ہے، بڑا بالکل اسی کی ترجمانی کی ہے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک
کسی قوم کی، یعنی اگر کسی قوم پر اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی بارش کی ہو، وہ انہی نعمتوں میں رہیں گے، اس حالت کو بدلے گا نہیں اللہ تعالیٰ جب تک نہ وہ خود اپنے آپ کو بدلے، یعنی ان میں سرکشی آ جائے، ان میں ناشکری آ جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، قیدوا نعم اللہ بالشکر، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو قید کرو شکر کے ذریعے۔ اور ایک اور موقع پہ آپ نے فرمایا النعم وحشیۃ، یہ درندے ہیں، یہ وحشی ہیں، نعمتیں جو سمجھو یہ وحشی جانور ہیں، یہ جنگلی جانور ہیں، یہ بھاگ جاتے ہیں، تو ان کو قید کر کے رکھو شکر کے ذریعے۔ جتنا آپ شکر کریں گے آپ کی نعمتیں آپ کے پاس رہیں گی، آپ کی نعمتیں آپ سے اللہ نہیں چھینے گا۔ جو نعمت بھی اللہ نے آپ کو عطا کی ہے اس کی حفاظت کے لیے شکر انتہائی ضروری ہے۔ تو اس میں جو بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک نہ وہ خود اپنے حال کو بدلے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک دھمکی ہے ان لوگوں کے لیے کہ تم نے چونکہ اب ناشکری کا راستہ اختیار کیا ہے، تم نے میرے پیغمبر کی بات نہیں مانی ہے، تم نے میرے پیغمبر کے ساتھ زیادتی کی ہے، لہذا اب وقت آ چکا ہے کہ تمہاری حالت کو بدل دیا جائے۔ اب تمہاری ان نعمتوں کو، تمہارے اس کر و فر کو، تمہارے اس اقتدار کو اب بدل دیا جائے گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، ہاں اسی وقت بدل جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی خراب حالت ہو، کسی کی کوئی انتہائی خراب حالت میں کوئی قوم ہو، کچھ لوگ ایسے ہوں جو خراب حالت میں ہوں، تو ان کی اچھی حالت میں آنے کے لیے بھی ان کو پہلے خود اپنے آپ کو اندر سے بدلنا ہوگا، اپنی باطنی کیفیت کو، ما بانفسہم، باطنی کیفیت کو بدلنا ہوگا، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ سوءً، برائی کا، یعنی عذاب کا، آفت کا، اگر کسی قوم کے لیے آفت کا ارادہ کیا ہو اللہ تعالیٰ نے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، پھر کوئی بھی اس کو ٹالنے والا نہیں، کوئی طاقت اسے ٹال نہیں سکتی۔ آپ کچھ بھی کریں، کوئی انسان، کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی پیغمبر پھر بچا نہیں سکتا۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی تباہی کا، بربادی کا فیصلہ کرتا ہے، فلا مرد لہ، کوئی دنیا کی طاقت پھر اسے ٹال نہیں سکتی۔ وما لهم من دونه من وال، اور کوئی نہیں ہوتا پھر ان کا اللہ کے بغیر مددگار۔ هو الذی، وہی ہے، اللہ ہی ہے، یریکم، جو دکھاتا ہے تمہیں، البرق، بجلی، جو بجلی چمکاتا ہے، جو بجلیاں تمہیں دکھاتا ہے، خوفاً و طمعاً، خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ۔ جب بجلی چمکتی ہے تو دل میں دو قسم کی کیفیتیں آتی ہیں، خوف بھی کہ کہیں یہ بجلی ہم پر نہ گرے، کہیں یہ پوری بستی کو ڈبو نہ دے، بہا نہ لے جائے، خوف بھی ہوتا ہے جب بجلی چمکتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک امید بھی ہوتی ہے، خوف و رجا جسے ہم کہتے ہیں، خوفاً و طمعاً۔ امید کیا ہوتی ہے کہ شاید اب بارش ہوگی، قحط سالی ختم ہوگی، گرمی ختم ہوگی، اب سبزہ لہلہائے گا، فصلیں لہلہائیں گی، ہمیں فائدہ ہوگا، تو ایک امید ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ خوف بھی ہوتا ہے کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو تمہیں دکھاتی ہے وہ بجلیاں، چمکاتی ہے وہ بجلیاں، خوف اور طمع کے ساتھ۔ وَيُنشِئُ، اور وہی جو ہے وہ اٹھاتا ہے، کس پر اٹھاتا ہے؟ ہوا کے دوش پہ۔ کیا اٹھاتا ہے؟ السحاب، بادل، الثقال، بھاری، جو بھاری بھرکم بادل جو آتے ہیں، یہ کون لے آتا ہے؟ یہ اللہ ہی لے آتا ہے۔ وہ سارا، یہ سب کچھ جو ہے اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم پہچان جائیں، ٹھیک طرح سے معرفت حاصل ہو جائے ہمیں اللہ کی۔ بڑی خوبصورت الفاظ میں اس سمندر کو کوزے میں بند کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ جب ان آیات پہ انسان غور کرتا ہے، کتنی نعمتیں ہیں، کیا کچھ ہے جو ہمیں اللہ نے دے نہیں رکھا ہے۔ ہماری حفاظت کے لیے فرشتے اسی نے رکھے ہیں،
ہمارے لیے بادل وہی لاتا ہے، اور ہمارے لیے ہماری حالت کو بدلتا بھی ہے تو وہی بدلتا ہے، لیکن جب ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے، اس وقت بھی جس حالت میں ہمیں اس کو بدلنے کی طاقت بھی صرف اللہ ہی رکھتا ہے، لیکن جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے تو اللہ بھی ہماری حالت کو بدلے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف کرے اور ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے، اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دے، قرآن کریم کی محبت ڈال دے، قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔